حضرت منصور حلاج کون تھے؟ آپ قتل کیوں ہوئے؟ آپ کو قتل کر کے آپ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ آپ نے فیض ربانی کس سے حاصل کیا؟ اور کیا آپ کے جسم کے ٹکڑوں میں سے انا الحق یعنی آئی ایم دا ٹروتھ یعنی میں خدا ہوں کی آوازیں آتی تھیں؟ آج ہم حضرت منصور حلاج اور انا الحق کی تفصیل بیان کرنے والے ہیں۔ آپ کا نام حسین تھا اور آپ کے والد کا نام منصور تھا۔ آپ 857 میں فارس کے شہر بیضا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان ایک غریب خاندان تھا۔ اب منصور حلاج کے نام سے زیادہ طور پر جانے جاتے ہیں۔ اب آپ کے نام کے ساتھ حلاج کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حلاج کہلانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک روز آپ اپنے دوست کی دکان پر گئے جو کہ روئی کو دھنکنے کا کام کرتا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میاں میرا یہ کام فلاں جگہ پر ہے، اگر آپ جا کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت کام ہے، اگر میں تمہارے کام کے لیے چلا جاؤں گا تو وعدے کے مطابق میں روئی نہ دھنک سکوں گا۔ آپ نے کہا کہ اس کی فکر تم مت کرو میاں، تم میرا کام کر کے آؤ، میں تمہارے کام کا حرج نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ آپ کا دوست آپ کا کام کرنے کے لیے چلا گیا، اور جب آپ کا دوست آپ کا کام کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت حسین بن منصور نے ساری دکان کی روئی دھنک دی تھی، جو کہ کوئی دنوں کا کام تھا۔ اس وجہ سے آپ حلاج مشہور ہو گئے۔ حلاج روئی دھنکنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ کی ایک بہن بہت پارسا اور زاہدہ تھی۔ غالباً یہی تصور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی بہن کے تقوی سے بہت متاثر تھے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج کی بہن روحانیت میں بلند مقام رکھتی ہیں۔ گھریلو مصروفیات کے بعد رات کو آبادی سے دور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتی تھیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد انوار و برکات اور فیض و انعامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تعلیمات کا سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین بن منصور حلاج نے دیکھا کہ ایک مرد غیب ان کی بہن کو ایک پیالے سے کچھ پلا رہے ہیں۔ حضرت منصور حلاج نے کہا کہ بہن کچھ مجھے بھی پینے کو عنایت کیجیے۔ آپ کی بہن فرمانے لگی منصور اس فیض ربانی کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت منصور نے اصرار کر کے اس پیالے میں سے کچھ پی لیا اور بعد ازاں انا الحق کی صدا لگانے لگے، اور حضرت حسین بن منصور کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنگسار کرتے وقت آپ کی بہن نے آپ سے کہا بھائی مجھے معلوم تھا کہ تیرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوگا، لیکن میں نے تجھے اس لیے منع نہیں کیا کہ تو حقیقت سے واقف ہو جائے۔ اگر تو صبر سے کام لیتا تو تیرے اندر راز برداشت کرنے کی شکت پیدا ہو جاتی۔ مجھے دیکھو کہ میں 20 سال سے ہر رات ایک پیالہ پیتی ہوں، لیکن برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی۔ آپ چلتے پھرتے انوار و تجلیات کی مشاہدات کرتی، کبھی کبھار استغراق طاری ہو جاتا۔ اس کیفیت میں جو بات آپ کے منہ سے نکل جاتی حرف بحرف پوری ہوتی۔ آپ اکثر فرمایا کرتی کہ دوست کی خوشبو مجھے مست و بے خود رکھتی ہے۔ خیر حضرت حسین بن منصور حلاج ابتدائی تعلیم تستر میں حاصل کرتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تستر میں آپ سہل بن عبداللہ تستری کی صحبت میں رہے۔ 16 سال تستر میں قیام پذیر رہنے کے بعد آپ بغداد آ گئے اور حضرت جنید بغدادی کی شاگردی اختیار کی۔ 1 سال تک ان سے علم و عرفان کی پیاس بجھائی، پھر عمرو بن عثمان مکی کی شاگردی اختیار کی اور تقریباً 1.5 سال ان سے اکتساب فیض کیا۔ یہاں پر آپ نے ابو یعقوب کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، جس کی وجہ سے حضرت عمرو بن عثمان کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اس پر آپ نے حضرت جنید بغدادی سے رہنمائی طلب کی تو آپ کو صبر کی تلقین کی گئی اور کہا گیا کہ دونوں بزرگوں کی خاطرداری کرو۔ شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی بھی آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین بن منصور حلاج کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کو طریقت میں دشواری پیش آ گئی تھی، اور اس زمانے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو آپ کو اس دشواری سے نکال لیتا۔ علامہ شیبانی اور حضرت مولانا روم نے
حضرت حسین بن منصور حلاج کو اولیاء میں شامل کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری آپ کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین بن منصور حلاج ایک خفی عالم اور عالی ہمت بزرگ تھے۔ 270 ہجری میں آپ مکہ مکرمہ میں گئے، جہاں عبادت الہی میں مصروف رہے، اور وہاں سے واپسی پر آپ کی کچھ شہرت ہوئی تو آپ نے دنیاوی شہرت کو چھوڑا اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے فوجیوں کا لباس پہن لیا اور عام لوگوں میں رہنے لگے۔ پھر آپ فارس آ گئے اور تبلیغ و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں ابو عبداللہ زاہد کے نام سے مشہور ہوئے اور کچھ عرصہ بغداد میں بھی گزارا، اور اس کے بعد آپ ہندوستان کا سفر کرتے ہیں اور اشاعت اسلام کے لیے ہندوستان میں آ گئے۔ ہندوستان میں آپ کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی اور ہندوستان میں آپ کی ایک کرامت یہ بھی ظاہر ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ مفلوق الحال لوگ آئے اور عرض کرنے لگے، ہماری مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو خود مفلوق الحال ہوں، مگر پھر لوگوں کا اصرار دیکھ کر آپ نے دعا کی، اے اللہ، اگر تو نے ہی یہ لوگ مدد کے حصول کے لیے میرے پاس بھیجے ہیں تو تو ہی ان کی حاجات کو پورا کرنے کے اسباب پیدا کر اور ان کی مشکل کشائی کر۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور مٹھی جب کھولی تو اس میں درہم تھے جو آپ نے ان ضرورت مندوں کو دے دیے۔ ایک مرتبہ آپ جب حج پر گئے تو آپ نے میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے خدائے بزرگ و برتر، مجھے اس سے زیادہ بے نوا اور حاجت مند بنا دے جیسا میں نظر آتا ہوں، یعنی محتاجی اور فقر کو زیادہ کر دے، لوگوں کو مجھ سے بیزار کر دے، تاکہ پھر میری زبان سے شکر کا جو کلمہ نکلے وہ فقط تیرے ہی لیے ہو۔ واپسی پر جب آپ بغداد میں آئے تو کچھ لوگ آپ سے اختلاف کرنے لگے تو کچھ لوگ ابھی بھی آپ کی عزت کرتے تھے۔ الغرض حضرت حسین بن منصور حلاج کے بعض اقوال سے آپ پر کئی فتوے بھی لگائے گئے۔ ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ اگر ابن منصور کی زبان سے یہ لفظ ادا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، کیونکہ انسان کا حادث ہونا ظاہر ہے۔ اگرچہ شارحین آپ کے اس قول کی یہ بھی تعویل کرتے ہیں کہ ابن منصور کی زبان کلام حق کی ترجمان تھی، ان کی زبان سے اس طرح ان الحق کا نکلنا ایسا تھا جیسا قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں ہے کہ شجر موسیٰ سے یہ ندا آئی، انی انا اللہ رب العالمین، یعنی میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ظاہر ہے کہ درخت تو یہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ تو اس وقت کلام الہی کا ترجمان تھا۔ صوفیاء اور اہل اللہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ غلبہ حالات و واردات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عارف کی زبان سے تکلم فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ پس یہ مسلم ہے کہ ابن منصور کی زبان سے ان الحق نکلا ہو، مگر یہ مسلم نہیں کہ ابن منصور نے خود کو ان الحق کہا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حقیقت توحید سے آشنا ہو جاتا ہے اس کے دل و زبان سے کیوں اور کیسے ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ احکام خداوندی میں چوں چرا نہیں کر سکتا اور ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ ایک اور آپ کا قول ہے کہ جب حق غالب آ جاتا ہے تو انسان کو اسرار کا مالک بنا دیتا ہے اور وہ اس کا معائنہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے اور پھر ان کو بیان بھی کرتا ہے۔ آپ کی عرفات والی دعا کے نتیجے میں لوگ آپ سے دور ہونے لگے اور اس وقت کے خلیفہ مقتدر باللہ کا عیاش وزیر خزانہ حامد بن عباس آپ کا مخالف بن گیا۔ وہ ایک لالچی اور غاصب شخص تھا جو آپ کو دکھ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ وزیر خزانہ حامد بن عباس کا ایک ساتھی ابن نصر بیمار ہوا تو حکیم نے اس کے لیے سیب تجویز کیا، لیکن وہ سیب کا موسم نہیں تھا۔ اس پر حضرت ابن منصور کو بلایا گیا کہ کوئی خوارق کی عادت کرامت دکھائیں۔ آپ نے دعا کی، پھر آپ نے ہوا میں اپنا ہاتھ بلند کیا اور آپ کے ہاتھ میں سیب تھا جو آپ نے ان کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ تو آپ کی محبت میں دیوانے ہو گئے، لیکن یہ چیز وزیر کو حسد میں بڑھانے لگی اور اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو 297 ہجری میں گرفتار کیا گیا اور 1 سال بعد چھوڑ دیا گیا۔
پھر دوبارہ آپ پہ الزامات لگا کر آپ کو 301 ہجری میں گرفتار کیا گیا اور 308 تک آپ قید میں رہے۔ آپ کے خلاف جھوٹی گواہیاں دی گئیں، آپ پر جادوگری کے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ حالانکہ ابن منصور حلاج حسن معاشرت رکھنے والے، دنیا داروں سے دور، بہت عبادت گزار، محبت الہی اور محبت رسول میں مستغرق رہنے والے وجود تھے۔ آپ پر جادوگری کا الزام انتہائی لغو ہے۔ آخر یزید بن عباس نے دشمنی کی ساری حدیں پار کر لیں۔ اس نے قاضی اور 84 علماء کو بلایا اور خفیہ طور پر ان کو آمادہ کیا کہ ابن منصور پر قتل کا فتویٰ صادر کریں۔ ایک الزام آپ پر یہ بھی لگایا گیا کہ آپ کرامتی ہیں اور اس فرقہ کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کرامتی فرقہ کے لوگ کعبہ وغیرہ کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ آدمی دن کو روزہ رکھے اور اپنے کمرے میں ہی ایک روزے کے لیے اعتکاف بیٹھ کر اور پھر اپنے کمرے کا طواف کر لے تو وہی کافی ہے، کعبہ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ آپ کہتے ہیں اپنے کمرے میں 2 نفل پڑھ لو اور ساری عمر عبادت نہ کرو تو وہی 2 نفل کافی ہیں۔ جب ابن منصور حلاج کو قاضی اور علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت حسن بصری کی کتاب آپ کے زیر مطالعہ رہتی تھی، وہ بھی وہاں لائی گئی، لیکن حامد بن عباس نے انتہائی چلاکی کے ساتھ اس کلمی نسخے میں تعریف کروا کر کرامتیوں کے چند اعتقاد اس کے درمیان شامل کروا دیے، یعنی 2 نفل ساری عبادت کے لیے کافی ہیں، اور اعتکاف کے متعلق یہ کہ اپنے ہی کمرے کا طواف کرنے کے بعد حج کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کرامتیوں کے اعتقاد شامل کروا کے پھر وہ کتاب قاضی کو دی گئی اور قاضی نے ابن منصور سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ یہ حضرت حسن بصری کی کتاب پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں بالکل، اس کتاب سے میں رہنمائی لیتا ہوں۔ تب قاضی نے اعتراض والے صفحات کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور وہ حصہ بدنیتی سے کسی نے شامل کیا تھا، جبکہ حضرت حسین بن منصور نے ہاں میں جواب اس لیے دیا تھا کیونکہ آپ نے تو حضرت حسن بصری کی وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی جو تحریف شدہ نہیں تھی، لیکن ہاں کا جواب سن کر قاضی اور 84 علماء نے آپ کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ الزامات درست ہیں اور آپ سزا کے حقدار ہیں۔ وزیر خزانہ حامد بن عباس نے وہ فتویٰ اس وقت کے خلیفہ کو اس سفارش کے ساتھ بھیجا کہ ابن منصور حلاج کے خلاف قاضی اور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ قصوروار ہیں اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کی ذات سے خلافت کو بھی خطرہ ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کو 100 تازیانے لگانے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر تازیانوں سے ہلاک نہیں ہوتے تو آپ کو سولی چڑھا دیا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی وزیر نے آپ کو سولی دیے جانے کی خبر پورے شہر میں منادی کروا دی۔ مقررہ وقت پر لوگوں کا جمع غفیر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آپ کو سزا دینی تھی۔ کوتوال محمد بن سمد نے آپ کو زندان سے طلب کیا۔ جب آپ کو لایا گیا تو لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، پھر آپ کو 100 تازیانے لگوائے گئے اور تازیانے لگانے والا انتہائی طاقتور ملازم وزیر حامد بن عباس کا کرندہ تھا۔ اس نے انتہائی درستی کے ساتھ یہ فعل سر انجام دیا، لیکن حضرت ابن منصور حلاج نے اف تک نہ کی اور ہر تازیانے پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آہت آہت کا ورد پکارتے رہے۔ آپ کے چاہنے والے بعض لوگ آہو بکا کرتے اور دکھ کا اظہار کرتے رہے۔ خیر اللہ کی محبت میں سرچار ایک متوالا سولی پہ لٹکنے جا رہا تھا۔ جب آپ نے تازیانوں پر اف نہ کی تو وزیر حامد بن عباس پاگل ہو گیا اور اس نے کہا کہ ابن منصور حلاج کو مقتل گاہ لایا جائے اور اس نے حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پھر ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ سیرت کی مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کے اعضاء کٹ کر نیچے گرتے تو ان کے اعضاء سے ان الحق کی آواز آتی تھی۔ اس کے بعد آپ کی گردن میں لکڑی کا شکنجا ڈال دیا گیا اور جلاد نے آپ کا سر قلم کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جلاد نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ لیے تو آپ مسکرانے لگے۔ جب جلاد اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ مسکرانے کا وقت نہیں ہے تو آپ فرمانے لگے کہ اگرچہ تم لوگوں نے میرے ظاہری ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے باطنی ہاتھ پاؤں تک تمہاری رسائی ناممکن ہے
اور میرے باطنی ہاتھ پاؤں کی رسائی عرش تک ہے۔ خیر حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ منصور حلاج کو اس وجہ سے سولی دی گئی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راز کو عام لوگوں پر آشکار کر دیا تھا۔ ایک راوی لکھتا ہے کہ جب منصور پر پتھر پھینکے گئے تو آپ نے اف تک نہ کی، لیکن ایک پتھر لگنے پر آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ یہ شخص تو سارا معاملہ جانتا ہے، اس کا پتھر لگنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اور یہ شخص کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ تھے۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ خلیفہ مقتدر باللہ کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ جب بربروں نے حملہ کیا تو خلیفہ بھاگ کھڑا ہوا، اس کو ایک بربر نے پکڑ کر اس کے کپڑے اتروائے اور اس کا سر قلم کر دیا، اور خلیفہ کا سر اپنے نیزے پر لگا کر پھرتا رہا۔ وزیر خزانہ حامد بن عباس کو اس کے گھر میں ہی حملہ آوروں نے پکڑا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ یہ کرب اور درد کی حالت میں تڑپ رہا تھا کہ ایک سپاہی اس سے یوں گویا ہوا، میں تیری اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں اور تیرا سر کاٹ کر موت کی نیند تمہیں سلا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حامد بن عباس کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی اور آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تو اس وقت اس حامد بن عباس وزیر خزانہ کو کسی نے بد دعا دی تھی کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور وہ بد دعا پوری بھی ہوئی۔ خیر حضرت ابو العباس راضی کہتے ہیں کہ میرا بھائی حسین بن منصور حلاج کا خادم تھا۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو ان کے قتل کے لیے مقرر کیا گیا تھا تو میں ان سے ملنے زندان گیا اور کہا کہ حضرت مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اس پر حضرت منصور حلاج نے کہا کہ اپنے نفس کی نگہداشت کرو، اور اگر تم اسے حق کی یاد اطاعت میں لگاؤ گے تو وہ تم کو حق تعالیٰ کے قریب لے جائے گا، اور اگر تم اس کو یاد اور اطاعت سے باز رکھو گے تو یہ تمہیں حق تعالیٰ سے دور لے جائے گا اور دنیا کے شغل میلے میں لگا دے گا۔